جس طرح کہ ایک مجلس میں پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورت کی ابتدا والقرآن المجید سے ہوئی ہے، قاف والقرآن المجید۔ قاف تو حروف مقطعات میں سے ہے، اور اگلی بات والقرآن المجید، اور قرآن مجید، یہ مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی صفت، قرآن کی صفت میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی صفات مختلف قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ مجید بھی ہے، حکیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مجید بھی ہے، اور عظیم بھی۔ ظاہر بات ہے جس ہستی نے اس پاک کلام کو نازل کیا ہے وہ خود علیم ہے، وہ خود مجید ہے، وہ خود عظیم ہے، اور وہ خود علیم بھی ہے۔ جس طرح اس کی ذات ان صفات کے ساتھ متصف، اس ذات کا کلام بھی انہی اوصاف کے ساتھ متصف۔ اور مجید کے معنی ہیں بزرگ، برتر، عظمت والا، شرف و فضل والا۔ اور اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی شرف و فضل کی حامل کتاب وہ اللہ کی پاک کی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، سب سے عظمت والی۔ یہی کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس طرح کہ بالکل ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کوئی شک ریب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی کتاب ہے جو پہلی کتابوں پر نگران ہے۔ پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور جتنی بھی اللہ نے نازل کی ہیں، ان میں سے جو باتیں اس پاک کلام قرآن مجید کے موافق ہیں وہ تو درست، اور جو اس کے مخالف ہیں وہ سب غلط۔ اصل تورات یا اصل انجیل، اس میں تو کوئی بات ایسی نہیں تھی جو قرآن مجید کے خلاف۔ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی ہے وہ، یا عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل کی، یا جو زبور ہے، وہ تمام کی تمام جو اللہ نے نازل کی تھی وہ قرآن مجید کے مخالف نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید بھی وہی تعلیمات دیتا ہے جو تعلیم پہلی کتابوں نے دی ہے۔ اللہ، لیکن چونکہ ان لوگوں نے ان تعلیمات میں بھی تعریف کر دی اور ان کتابوں میں بھی تعریف کر دی، ظلم یہ کیا، نہ وہ تعلیمات صحیح رہیں، نہ وہ کتابیں جو منزل من اللہ تھی وہ صحیح رہیں۔ اسی لیے اس کمی کو یا اس کجی کو دور کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس کو نازل ہی نہیں کیا بلکہ پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لی۔ کہ پہلے کتابیں تو محفوظ نہیں تھیں، ان کے ماننے والوں نے اس میں تعریفات کر دی، اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی۔
یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں بلکہ الفاظ کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ بھی محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ ذوالجلال نے کی۔ یہ نہیں کہ لفظ تو محفوظ ہیں اور معنی محفوظ نہیں۔ معنوی تحریف کرنے والوں نے قرآن مجید میں بھی کوشش کی ہے۔ جتنے بدعی فرقے ہیں ان تمام نے الا ماشاءاللہ تمام نے قرآن مجید کی معنوی تعریف کی کوشش کی، لیکن جو معنی جو مفہوم نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، وہ آج تک الفاظ کے ساتھ معانی کے ساتھ ساتھ بھی محفوظ ہے۔ آپ اندازہ کریں، معروف مسئلہ ہے نماز پڑھنے کا، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اب نماز ایک حکم ہے، کیا معنی ہے اس کے؟ نماز کیا ہے؟ نماز 5 وقت قیام، رکوع، سجدہ، تشہد کا نام ہے۔ عملاً نبی علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا اور بتلا بھی دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح تم نماز پڑھو۔ لیکن قرآن مجید کی تحریف کرنے والوں میں، معنوی تحریف کرنے والوں نے نماز کا معنی یہ نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں نماز کے معنی تو حرکت ہے، تحریک الصلوین، انسان کو حرکت میں آنا چاہیے، کچھ کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، یہ ہے نماز کے معنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے یہ صرف ایک مثال دی ہے، لیکن ان کی یہ تمام تر سردردی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہبا منصورہ کی۔ امت نے قبول نہیں کیا اس کو۔ امت نے اسی صلاۃ کو قبول کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھائی۔ اس لیے قرآن مجید کے معانی بھی اور قرآن مجید کے الفاظ یہ دونوں محفوظ ہیں اور قیامت تک اسی طرح محفوظ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ تو محفوظ ہیں اور معنی قرآن مجید کا ہم اپنی منمانی سے کر لیں، نہیں۔ حج ہے، جتنی اصطلاحات ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہے، اللہ کی تسبیح ہے، تحمید ہے، ہاں، ان تمام کی تعویل ان لوگوں نے کی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ نماز کے معنی یہ ہیں، حج کے معنی یہ ہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، تسبیح اور تحلیل کا مطلب یہ ہے۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے معنوی اعتبار سے بتلائی۔ اس لیے قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کا مفہوم اور اس کے معانی وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد کوئی کتاب اور کوئی نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کرنا تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور اس کے معانی کی حفاظت فرمائی تاکہ قیامت تک کے لیے یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنتی رہے۔ وہ کتابیں پہلے رہنمائی اور ہدایت کا سبب تھیں، لیکن پہلے تو ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ جب ان میں تحریفات ہو گئیں، ان کے معانی کو بدل دیا گیا۔ آپ دیکھیں، یہودی کہتے ہیں تورات سریانی زبان میں نازل ہوئی،
یہ عیسائی کہتے ہیں انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہے، لیکن کیا اب سریانی زبان میں تورات موجود ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں جو بھی تورات ہے وہ اس کے تراجم ہیں، وہ انگریزی میں ہوں، ڈچ میں ہوں، فارسی میں ہوں، عربی میں ہوں، اردو میں ہوں، جتنے بھی ہیں وہ تراجم ہیں، اور ان تراجم میں گڑبڑ کی ہے انہوں نے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور علماء کرام نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کہاں کہاں انہوں نے تعریف کی ہے قرآن اس میں، تورات میں اور انجیل۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کی عظمت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ نے محفوظ فرمائے ہیں اور اس کے معانی بھی اللہ نے محفوظ فرمائے۔ کوشش کرنے والوں نے کوشش کر دیکھی۔ آج اس دور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک قرآن بنا کے امریکہ نے بھی لوگوں کے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش کی، ابھی چند سالوں کی بات ہے، لیکن کیا وہ لوگوں نے اس کو قبول کیا؟ مسلمانوں نے اس کو قبول کیا؟ اس قرآن مجید میں انہوں نے جہاد کی آیات، توحید کی آیات سب نکال دی، لیکن وہ قرآن جو بابر انہوں نے کروایا امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کی پہلے دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ کہنے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام یہ محفوظ ہے، اس کے معانی بھی محفوظ ہیں اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں، خطبے میں علماء کرام نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہوا اس کے کچھ الفاظ بھی دہراتے ہیں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان خیر الحدیث کتاب اللہ۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات وہ کس کی ہے؟ اللہ کے کلام۔ جس طرح اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کے کلام جیسی بھی اور کوئی کلام نہیں ہے۔ جس طرح اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ کلام اس اللہ مالک الملک کا ہے، اس لیے اس کلام جیسا بھی اور کوئی کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے مقابلہ کر کے دیکھ لیا، قرآن مجید نے انہیں چیلنج بھی دیا، بار بار کہا کہ آؤ مقابلے کے لیے آؤ، لیکن انہوں نے اس بات کی حامی نہیں بڑھی، اس بات کے لیے آمادہ نہ ہوئے کہ ہم قرآن مجید کی طرح کچھ آیات یا کچھ صورتیں بنا کے ان لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے مرنا قبول کر لیا، اپنے پیسے برباد کر لیے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ لڑائیوں میں، اور اپنے اولاد کی قربانی بھی قبول کر لی، لیکن قرآن مجید کے سادہ سے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ یعنی ایک تو ہے نا قبول کر کے مقابلے میں آنا، اور مقابلے میں آنے کے بعد پھر آگے اس کا تقابل ہونا۔ بات سمجھے؟ دو چیزیں ہیں۔ مقابلے میں کوئی آئے، پتہ چلے کہ جناب کون اچھا ہے کون اچھا نہیں، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، لیکن ان بد نصیبوں نے تو مقابلے کے لیے آمادگی کا اظہار ہی نہیں کیا۔ آؤ جی ٹھیک ہے، آؤ ہم بھی کلام کا پیش کرتے ہیں، انہوں نے اس چیلنج کو قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام قرآن مجید کا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں بڑے بڑے بہتر ہیں، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں خیرکم خیر الناس اقرأہم قرآنا، خیر الناس اقرأہم قرآنا، آگے الفاظ بھی ہیں۔ موضوع سے متعلقہ یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے بہتر تمہیں میں سے وہ ہیں جو زیادہ قرآن پڑھنے والے۔ صحیح بات یہ ہے، جب زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ جب قرآن کو زیادہ پڑھنے والے ختم ہو گئے، ان کی عزتیں بھی رل گئیں۔ آج مسلمان کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھے ہوئے جو ہیں وہ کتنا پڑھتے ہیں؟ یعنی ایک تو ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، بلا مبالغہ 60% وہ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ اور جن 40% کو آتا ہے بالفرض، وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ کتنے افراد ہیں جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے التبیان میں فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آدمی کو محروم القسمت سمجھتے تھے جو روزانہ قرآن نہیں پڑھتا۔ اس سے بڑا حرمان نصیبی اور کیا ہے جو انسان اس خیر الکلام کو، بہترین کلام کو، سب سے اچھا جو پڑھنے والی کتاب ہے، اس پڑھنے والے کو انسان ان میں شمار نہ ہو، پڑھے ہی نہ۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ میں نے عرض کیا کہ جب صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، تابعین قرآن پڑھتے تھے، اتباع تابعین قرآن پڑھتے تھے، آپ صاف کہہ دے بنو امیہ میں یہ کمزوری تھی، یہ کمزوری تھی، یہ کمزوری تھی، لیکن قرآن وہ پڑھتے تھے اور خیر میں وہ اس خیر میں وہ شامل تھے۔ لیکن جب سے جوں یہ امت اس قرآن سے دور چلی گئی، اس کی کامیابیاں ذلت اور پستی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ مسلمان کی عزت و آبرو اسی قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں موجود رہیں گی امت میں، امت کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اور جب اس چیز سے محروم ہوگی تو امت بھی کامیابی اور کامرانی سے محروم ہو کے رہ جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس اقرأہم قرآنا، بلکہ معروف واقعہ صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارث کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا، نگران مقرر کیا نافع بن حارث۔ کچھ وقفے کے بعد مدینہ طیبہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ وہاں گئے، نافع بن حارث کو پتا چلا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا حضرت عمر فاروق۔ کہاں؟ وادی عصفان میں۔ جو آتے جاتے ہیں، آنا جانا ہے، وہاں کے لکھے ہوئے بورڈ پڑھتے ہیں، وہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ مکہ مکرمہ سے یہ وادی عصفان کم و بیش 100 کلومیٹر کی مطابق کے ہے مسافت پر، کم و بیش 100 کلومیٹر کی مسافت پر۔ یہ نافع بن حارث وادی عصفان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا آپ آ گئے ہیں یہاں، مکہ مکرمہ کا انتظام و انصرام کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ کس کو نگران بنا کے آئے ہو؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن افزا کو۔
جو غلام تھے، جو غلام تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ غلام کو قریشیوں پر نگران بنا کے آ گئے ہو، وہاں فساد نہیں اٹھے گا تو اور کیا ہوگا؟ قریشی جو کسی کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، آمادہ ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کی قیادت جو ہے نا قریش کو دے دو، خاندان قریش کو دے دو، الائمۃ من قریش۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو پھر اس غلام کی تابعداری کیسے کریں گے، اس کی بات کیسے مانیں گے؟ حضرت نافع بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انہ قارئ القرآن، وہ قرآن کا قاری ہے اور وراثت کے علم کو جانتا ہے، مالی معاملات کو سمجھتا ہے اور قرآن کو زیادہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے بالکل بجا فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، ویضع بہ آخرین، اور جو اس کتاب کو اخذ نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، ان کو اللہ ذوالجلال پستی میں دھکیل دے گا۔ اب یہ غلام ہے، قریشیوں کا سردار بنا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ نافع بن حارث نے کس وجہ سے بنایا، اور حضرت عمر فاروق کو کس وجہ سے مطمئن کیا جو ناراض ہو رہے تھے؟ اسی بات سے کہ جناب وہ طالع القرآن، قارئ القرآن ہے، قرآن کو جاننے والا ہے زیادہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سنایا۔ بلکہ اسی طرح دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا، معروف روایت، یؤمکم اقرأکم قرآنا، تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کو زیادہ پڑھنے والا ہو۔ پیچھے عالم بھی کیوں نہ ہو، مفتی صاحب بھی کیوں نہ ہو، لیکن امام کون ہوتا ہے؟ جو قاری اور حافظ ہوتا ہے، امام اس کو بنایا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس میں تعویلات کی ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، بلکہ خود حدیث سے ثابت۔ ایک قافلہ آیا تھا نبی علیہ السلام کے خدمت میں، وہ آ کے مسلمان ہوا، اس قافلے میں شریک ایک بچہ تھا جس کی عمر 9-10 سال کی تھی، زیادہ بھی نہیں۔ وہ جتنے دن مدینہ طیبہ رہا وہ اصحاب صفہ کے ساتھ جڑا رہا اور قرآن پڑھتا رہا، اصحاب صفہ کے ساتھ جڑا رہا۔ وہ بڑے تھے، مدینہ طیبہ میں آنا جانا بھی، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنا بھی، ادھر ادھر چلنا پھرنا بھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو اصحاب صفہ کے ساتھ ملا لیا۔ اب جب یہاں سے واپس ہوئے، الوداع ہوئے، نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا، یؤمکم اقرأکم قرآن، تم میں سے جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو امام بنا لینا، نماز کا وقت ہو تو اذان کہنا، اور جو قرآن کا زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہو اس کو امام بنا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب گئے، نماز کا وقت ہوا، ہاں بھائی وہ کس کو قرآن آتا ہے؟ وہ جب تو لگائی گئی، پتہ لگایا گیا تو جو سب سے چھوٹا تھا اس کو قرآن زیادہ آتا تھا، صحابہ بڑے بڑی عمر والے انہوں نے اس کو امام بنا لیا۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ عظمت ہے نا قرآن مجید کی۔ یعنی زندگی میں بھی یہی کیفیت ہے کہ قرآن کو زیادہ جاننے والا اور قرآن مجید کی زیادہ حفظ اور ضبط کرنے والا وہ نماز پڑھا۔ یؤمکم اقرأکم قرآنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ قرآن مجید ہی کے حوالے سے ایک مسئلہ آتا ہے
کہ کسی دنگا و فساد کے نتیجے میں 2 4 10 آدمی شہید ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت ہے۔ میت سامنے ہوتی ہے اور امام صاحب کھڑے ہو کے اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اب وہاں حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام نے نماز پڑھانی ہے جنازے کی، اس میں یہ کہنا ہے نا، اللہم انہ عبدک وابن عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے۔ کانا یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ وَقَانَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور وہ گواہی دیتا تھا کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ گویا اس کے ایمان کی امام شہادت دے رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے عموماً جنازے پڑھے جاتے ہیں، کچھ لوگ تو ابھی تکبیر تحریمہ کے بعد سیدھے سادے ہی ہو رہے ہیں اور جنازہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال بھی ہوتی۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھاتے تھے، اس طرح دعا پڑھتے کہ صحابی فرماتے ہیں کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اوپر یہ دعائیں نبی علیہ السلام پڑھتے۔ ہم تو جنازے میت کو ٹرخا دیتے ہیں، اہل خانہ کو بھی ٹرخا دیتے ہیں، اور جب سلام فارغ ہو جاتے ہیں پھر لمبی چوڑی دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو محلے دعا ہے وہاں تو جان چھڑا دیتے ہیں، جو محلے دعا نہیں ہے وہاں اپنی طرف سے بنائی ہوئی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کریں بیچارے، ان کو دعائیں اور آتی ہی نہیں، ایک دعا پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم۔ جنازے میں یہ ہے کہ وہ امام اپنے موتا کی ایمان کی امام گواہی دیتا ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پاس سب سے پہلے اس کی میت کو رکھو جو قرآن کو زیادہ جاننے والے۔ میت اکٹھا جنازہ پڑھانا، 2 2 3 3 کا جنازہ ہو جاتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، 2 جنازے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے۔ مرد اور عورت اکٹھے ہو جاتے ہیں، پہلے مرد پھر بعد میں عورت۔ اب یہاں پہلے کیا ہے؟ قرآن کو زیادہ جاننے والا جو ہے، جو قرآن قاری ہے، اس کی میت کو سامنے رکھو، یعنی اس کے ایمان کی سب سے بلا واسطہ سب سے پہلے امام اس کے ایمان کی گویا کہ گواہی دے رہا ہے۔ باقی 7 ملحق ہیں، لیکن اول والا میں کون ہے؟ وہ جو امام کے ساتھ قریب کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو امام کے ساتھ سامنے پڑا ہے، امام کے سامنے پڑا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب۔ اب ان کے کفن دفن کی نوبت آتی ہے، دفن کی قبریں نکالتے ہیں ایک ہی قبر میں۔ یہ جس طرح ہنگامے شروع ہے غزہ وغیرہ میں، فلسطین میں، ایک ایک قبر میں کئی لاشیں، اتنی قبریں کیسے نکالیں؟ اس ہنگامے میں زیادہ وقت ہے ہی نہیں زیادہ قبریں نکالنے کا۔ تو ایسی صورت میں ایک قبر میں جب دفنانے کی نوبت آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سب سے آگے اس کو رکھو جس کی نماز، جس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ بسمت قبلہ، بسمت قبلہ، پہلے اس کو لٹاؤ جس کو قرآن آتا ہے، اس کے بعد دوسروں کو لٹاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یہ زندوں کا بھی دوسرے لفظوں میں امام تھا، موتا کا بھی امام ہے۔ کیوں قاری صاحب؟ یہ مرنے والوں کا بھی، جو مرنے والے ہیں نا پیچھے، ان کا بھی امام ہے، سب سے آگے قبلہ رخ ہے۔ اور جس وقت جنازہ پڑھایا جا رہا ہے اس وقت سب سے پہلے یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت اور برتری اور بزرگی، کہ جو بھی اس کے ساتھ ملک ہوا ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گیا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا۔
اللہ کے ہاں تو وہ ممتاز ہے ہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ممتاز ہے، آپ جانتے نہیں۔ یہ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا ہے وہ سب سے ممتاز ہے یا نہیں؟ تمام انبیاء کرام بلکہ پوری مخلوق سے سب سے افضل نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ پھر جس جگہ قرآن نازل ہوا ہے، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں، پوری زمین کے خطے پر ان دونوں کے برابر کوئی خطہ نہیں۔ اول نمبر مکہ مکرمہ کا، دوسرا مدینہ طیبہ کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر یہی قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے تو رمضان سب مہینوں سے افضل ہے، اور یہی قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات 1000 مہینے سے بھی افضل، خیر من الف شہر۔ یہ ہے قرآن جس کے ساتھ ملحق ہے اس کی پوزیشن بدل گئی۔ وہ زمین ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا عام انسان ہو، جس طرح میں نے مثالیں دی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ نہیں کہا، نبی علیہ السلام نے یہ مسائل بتلائے ہیں۔ یہ ہے اکرام، یہ ہے قرآن مجید، مجد والا، بزرگی والا۔ جو اس سے لگا وہ بزرگ ہو جا، وہ صاحب عزت بن گیا۔ جو اس سے کٹا وہ ذلت اور رسوائی اور پستی میں دھکیل دیا گیا، وہ قوم کا مسئلہ ہو یا افراد کا مسئلہ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ قرآن پورا آنا تو جا رہا، نہ فاتحہ آتی ہے نہ قل هو اللہ آتی ہے۔ امر واقع ہے یا نہیں ہے؟ جو مسلط ہوتے ہیں ہمارے اوپر، پھر اس کا انجام جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے انجام بھی بھگت رہے ہیں۔ جن کو اپنا وزیر، اپنا مقتدر بنا کے ہم آگے بھیجتے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کتنا ہے سمجھنا تو کجا رہا، وہ تو خالی قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ ایک آدھی آیت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم، آگے خاموش۔ جس ملک کے وزراء اور حکمرانوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید سے اتنے بے خبر اور اتنے غافل ہیں، پھر کیا جس ملک کے یہ سربراہ ہیں اس ملک پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ اللہ رب العزت کی نوازشیں اس ملک پر ہوں گی؟ نہیں۔ اور ہم بھگت بھی رہے ہیں، ہم بھگت بھی رہے ہیں یہ ساری کیفیتیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا اصول اور ہے، ہمارا قاعدہ اور ہے، ہماری چاہتیں اور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہیں، اللہ کے رسول کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ کاش کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئے، رسول اللہ کے فرامین کی طرف لوٹ آئے، تو آج بھی یہ ملک اسی طرح بن سکتا ہے جس طرح خیر القرون میں مسلمان ممالک تھے، آج ہو سکتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ خوارگی اور یہ ہزیمت اور یہ شرمندگی اور یہ پستی اور یہ کمزوری، ہم سمجھتے ہیں جناب ہمارے پاس وہ فوج نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ معیشت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، سوچو تو صحیح، جس ماحول میں، جس معاشرے میں قرآن نازل ہوا تھا، جنہوں نے قرآن کو قبول کیا تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا ہی کتنا، ان کی معیشت تھی ہی کتنی۔ کیا معیشت تھی؟ کیا کھانا تھا ان کا؟ کھجوریں۔ نبی علیہ السلام کو 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا،
پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ یہی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی۔ معیشت ان کی تھی، معیشت مضبوط تھی ان کی، اسلحہ مضبوط تھا ان کے پاس، وہ لڑتے ضرور تھے لیکن اسلحہ آپ کے ہندوستان سے منگواتے، سیف الہندی، لڑنے کے لیے تلوار ہندی استعمال کرتے تھے، آپ تلوار بھی نہیں بنا سکتے تھے جیسے لڑتے تھے، سمجھے یا سمجھے؟ یہی کیفیت ان کا اتفاق و اتحاد کیا تھا، قبائلی زندگی تھی، معمولی باتوں پر لڑتے تھے، اتفاق و اتحاد تو تھا نا۔ قرآن مجید کی برکت سے پھر اتفاق و اتحاد بھی ہوا، قرآن مجید کی برکت سے بھوکے رہ کے انہوں نے ایران اور عراق کو فتح بھی کیا، اور ادھر کیسر و کسرا دونوں خاک میں مل گئے۔ کس کی برکت سے ملے؟ معیشت تھی، قوت تھی ان کے پاس، کہ ہم کہیں ہماری معیشت کمزور ہے جناب کیا کریں؟ بات اصل یہ تھی کہ ان کے ہاں قرآن کے ساتھ تعلق تھا، قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا، دین کے ساتھ وہ وابستہ تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرم برداری میں زندگی گزارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں آتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے سچ فرمایا نا، اللہ کی باتیں سچی ہیں نا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دین کو ویسے ہی دیش نکالا دے دیں، ملک سے دیش نکالا دے دیں، نکال دے دین کو، پوری کوششیں ہوئی، حتیٰ کہ یہ کوشش بھی ہوئی، یہ نام کا اسلامی جمہوری پاکستان، یہ کوششیں بھی ہو چکی کہ اسلام کا نام ہی اس سے مٹا دو، صرف جمہوری پاکستان۔ اور یہ تو دعا دو ان فقیر علماء کو، مساجد اور مدارس کے خدمت گزاروں کو، جنہوں نے ایوبی دور میں اس فکر کے سامنے سد سکندری بن کے جناب اس کو مجبور کر دیا تھا کہ نہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا۔ ورنہ ایوب نے تو کہا تھا، ایوب نے تو فیصلہ کر رکھا تھا کہ جناب اسلام کا لفظ مٹا دیا جائے یہاں سے، صرف جمہوریہ پاکستان رہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے حکمرانوں کی سوچ تو یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی مدد نہ آئے۔ کیسے مدد آئے؟ مدد آئے گی اللہ کی شرط کے مطابق، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، جڑ جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے وابستہ رکھے، قرآن سے جوڑے، قرآن پڑھنے کی توفیق دے باقاعدہ روزانہ، اور قرآن مجید سمجھنے کی بھی توفیق دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کریں گے۔